سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہر قسم کی نعمتوں میں سے افضل نعمت کے ساتھ بخشش اور عطا کی تمام قسموں میں سب سے بہترین عطا کے ساتھ اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ سارے جہان اور صاحبان عزت و عظمت کا قابل حمد ہے اور کل کائنات میں سب سے بہترین عبادت کے قابل ہے۔ المعارف ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب چینل کا مقصد اللہ اور اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا ہے تاکہ دنیا کے اس مصروف ترین جمیلوں میں کچھ وقت ہمیں میسر ہو جس میں ہم اللہ اور اللہ کے بندوں کی بات کر سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبوت کے پروردہ، فتوحات کے خوکردہ، آپ کے منافقت بے شمار اور اوصاف الانتہا ہے۔ آپ صاحب علم تھے، ہمیشہ آپ پر خوف حق طاری رہتا تھا۔ آپ کی والدہ مائدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی اور آپ عہد مہد میں روتے تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو گود میں اٹھاتی اور دل بہلاتی تھی۔ آپ کی ساری سعادت کی وجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا شیر مبارک تھا۔ ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ابھی بچے ہی تھے، ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوزہ سے پانی پی لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوزہ دیکھ کر پوچھا کہ میرے کوزے میں سے پانی کس نے پیا ہے؟ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حسن نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر اس نے پانی پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں صلاحیت کر گیا ہے۔ علامہ ازی یہ بھی روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ام المومنین ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور خواجہ حسن بصری کو جو ابھی محض بچے تھے گود میں لے لیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ چنانچہ آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا اس کا نام حسن رکھو، یہ خوبصورت ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی پرورش اور نگہداشت کی اور ہمیشہ خداوند کریم سے دعا فرمایا کرتی تھی کہ اس کو مقتدائے خلق بنا۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یکتا ولی اللہ ہوئے۔ آپ نے 130 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زیارت کی، ان میں سے 70 اصحاب بدری تھے۔ آپ حضرت حسن علیہ السلام کے مرید تھے، علم بھی آپ نے انہی سے حاصل کیا۔ آپ کو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارادات تھی، انہی سے آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کی توبہ کے متعلق یوں ذکر ہے کہ ابتدا میں آپ جوہری تھے اور حسن مولوی کے نام سے موسوم تھے۔ ایک مرتبہ روم کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کے وزیر سے ملاقات کی۔ وزیر نے کہا کہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو کیا تم بھی ہمارے ہمراہ چلو گے؟ آپ نے کہا ہاں چلوں گا۔ چنانچہ آپ کے لیے بھی ایک سواری کا بندوبست کر دیا گیا۔ جب آپ وزیر کے ہمراہ ایک جنگل میں تشریف لائے تو دیکھا ایک رومی اطلس کا خیمہ استادہ ہے اور ایک مسلح لشکر جرار اس کے ارد گرد پھر کر واپس آیا۔ پھر چند عالم اور صاحب شوکت بوڑھے خیمے کی طرف گئے اور طواف کر کے واپس آئے۔ پھر حکیم، دانا اور فلاسفر بھی اس طرح طواف کر کے واپس آئے۔ اس کے بعد دو خوبصورت پری جمال عورتیں زرق برق لباس میں زر جواہرات کے تھال بھرے ہوئے لے کر اس خیمے کے گرد طواف کر کے واپس ہوئی۔ اس کے بعد خود بادشاہ اور وزیر خیمے کے اندر گئے اور باہر چلے گئے۔ آپ نے اس معاملے کو دل ہی میں سوچا مگر کچھ سمجھ نہ آئی۔ آخر کار وزیر سے معاملہ پوچھا۔ اس نے کہا کیسر روم کا حسین اور نوجوان بیٹا مر گیا ہے اور اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ اسی ترتیب سے قبر کی زیارت کو آتے ہیں۔ پہلے لشکر طواف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شہزادے، اگر یہ حالت جو تم پر وارد ہوئی ہے لڑائی سے دور کی جا سکتی تو ہم حاضر تھے۔ اس کے بعد فلسفی، حکیم اور دانا لوگ طواف کر کے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر علم و حکمت کے زور سے تمہاری رہائی ممکن ہوتی تو ہم ہر طرح کوشش کرتے۔ اس کے بعد بوڑھے اور معزز لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اگر شہزادہ صاحب تمہاری یہ حالت سفارش اور منت وزاری سے بدل سکتی تو ہم کوشش کرتے، لیکن معاملہ اس سے ہے جس کے ہاں کسی کی سفارش کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد خوبصورت عورتیں آ کر کہتی ہیں کہ اے شہزادہ صاحب، اگر حسن و جمال اور مال و دولت سے تیری یہ حالت جو تم پر وارد ہے بدل سکتی تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ حالت اس ذات کے ساتھ ہے جس کے ہاں مال اور جمال کی ذرہ بھر پرواہ نہیں۔ پھر خود بادشاہ اور وزیر خیمے کے اندر داخل ہو کر کہتے ہیں کہ شہزادہ صاحب، تیری خاطر لشکر، حکیم اور فلاسفر، بزرگ، مال اور جمال لایا اور خود بھی حاضر ہوا۔ اگر تمہاری حالت بدل سکنا امکان میں ہوتا تو مقدور پھر کوشش کرتا،
لیکن معاملہ اس ذات اقدس کے ساتھ ہے کہ تیرا باپ تو کیا ساری کائنات اس کے مقابلے میں ہیچ اور عاجز ہے۔ دوسرے سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اس تقریر کو سن کر آپ کے دل پر خاص اثر اور کیفیت پیدا ہوئی اور آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر واپس بصرہ میں آ گئے اور قسم کھائی کہ اب دنیا میں ہرگز نہ ہنسوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس قدر ریاضت و مجاہدہ کیا کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے سبقت لے گئے۔ 70 سال تک آپ کی یہی کیفیت رہی، دنیا سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ پر اس قدر خوف طاری ہوا کرتا تھا کہ بیٹھنے کی حالت میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی جلاد کے روبرو بیٹھے ہیں۔ کبھی کسی شخص نے آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو روتے دیکھ کر وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے محمد کعب کرطبی کو مجلس واعظ میں سنا تھا کہ شامت اعمال سے ایک مومن ایسا ہوگا جس کو 1000 سال کے بعد دوزخ سے رہائی ملے گی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کاش وہ شخص حسن ہی ہوتا کہ 1000 سال ہی کے بعد اس کو دوزخ سے نکال دیتے۔ ناظرین، یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ وہ حقیقت کی آنکھ سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور ان کے طریقے پر چل کے اپنی دنیا اور آخرت اس کی تیاری کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔